اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم يشکر المنعم من المخلوقین لم يشکر اللہ عز وجل۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو فریضہ سمجھتے ہوئے میں نہایت ہی شکر گزار ہوں جامع روحانیت سندھ کے برادران کا، جنہوں نے بند حقیر کو لائق سمجھا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے آ کر کچھ عرائض پیش کروں۔ جو موضوع بند حقیر کو دیا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک میں آسمانی کتاب کے نزول۔ انشاءاللہ اس پہلی نشست میں قرآن کے علاوہ جو کتب آسمانی ہیں تورات، زبور اور انجیل کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ قرآن کے لیے کچھ عرائض بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کیوں ہے، اس کے لیے کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن میں دوسری جو بھی کتب آسمانی ہیں انہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، وہ تورات جو ہدایت ہے اس میں، اور یہ تورات جو نور ہے۔ اور اسی قرآن میں جب ہم دوسری آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ہے۔ اور جب ہم دوسری آیات کا دیکھتے ہیں، دوسری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وہ عیسیٰ ابن مریم جو اس سے پہلے تورات کو نزول کیا ان کے لیے ایک تصدیق کرنے والا شخص ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کیا، وہ انجیل جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اب نازل ہونا تو قرآن کے آیات میں سے ہم کو یہ مشخص ہو گیا اور ہمارے لیے یہ تعین ہو گیا کہ قرآن کے آیات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتب آسمانی کا نزول ہوا ہے،
اور قرآن میں یہ نہیں آیت کہ ہم نے دوسری کتب آسمانی کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ ان کے لیے جب احادیث میں نظر پھیرتے ہیں، احادیث میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی کتب آسمانی ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ جو بھی دیگر کتب آسمانی ہیں، انہوں کا بھی نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے 36 رمضان المبارک پہ تورات کو نازل کیا گیا ہے، جس کے 12ویں رمضان المبارک کو انجیل کو نازل کیا گیا ہے، اور جس کے 18ویں رمضان المبارک کو زبور کو نازل کیا گیا ہے، اور لیلۃ القدر، قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں کتب آسمانی کا نزول ہوا ہے، اور جن آیتوں کو تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تورات ہے، یہ جو انجیل ہے، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ قرآن بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت ہے، قرآن بھی نور ہے تو یہ بھی نور ہے، اور قرآن اگر ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو یہ تورات بھی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو یہ انجیل بھی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اگر قرآن نصیحت ہے متقیوں کے لیے تو یہ تورات اور انجیل یہ بھی نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو بھی کتب آسمانی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں نزول ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور ماہ مبارک رمضان کی برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔